ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور جمعہ بھی ماشاءاللہ رمضان کریم کا تیسرا جمعہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گزارنے کی سعادت میسر آئی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے تو اور تیرا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہوئے۔ مہمان آیا اور تقریباً اب جانے کو ہے، پتہ بھی نہیں لگا، دیکھتے دیکھتے نصف رمضان المبارک گزر گئے اور نصف باقی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ یہ جو پہلا نصف ہے دوسرا نصف اس سے بھی اچھا ہو جائے حضرت، ٹھیک ہے، عبادت کے لحاظ سے، معافی کے لحاظ سے، رجوع کے لحاظ سے حضرت۔ نہیں حضرت تم سے کچھ ہوتا کم از کم رمضان کا احترام تو کر یار، کم از کم اس کا احترام، رمضان ہے میاں، رمضان میاں۔ یہ تھے تو میاں بخش محمد بخش عوام راتوں کے لیے کہہ رہے ہیں، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پہ ستے آن جگاوے۔ اور نوجوانوں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے نہ کرو اس طرح۔ صرف حضرت بنی اسرائیل یہود صرف ایک گل کہی، کیا؟ ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے حضرت جی زمین کے ساتھ نا، دریا کے ساتھ، دریا کا پانی نکالا، آگے گڑھا کھودا، ٹھیک ہے جی، اس گڑھے میں سے پھر ایک راستہ بنا کے پانی واپس دریا میں پھینک دیا۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ جو مچھلی دریا سے گڑھے میں آ جاتی نا وہ واپس دریا میں نہیں جا سکتی۔ مچھلیاں کوئی نہیں پڑیاں انہوں نے، مچھلی انہوں نے ہفتے کو نہیں پکڑی۔ کیا کیا؟ دریا میں سے پانی نکالا، آگے گڑھا بنایا، پانی گڑھے میں، مچھلیاں گڑھے میں، ٹوئے میں، اور پھر اس ٹوئے کا پانی دریا میں واپس۔ ہوتا کیا؟ جو مچھلی دریا میں سے گڑھے میں آ جاتی نا اس سے دریا میں واپس، ہفتے کو کوئی نہیں پکڑی مچھلیاں انہوں نے۔ وہ کیا کرتے؟ اتوار والے دن وہ جو مچھلیاں گڑھے میں ہوتی وہ آ کے اتنا صرف کیا، مچھلیاں کوئی نہیں پڑی ہیں، صرف کیا ہوا؟ رب کو دا لگایا حضرت۔ تو پھر قرآن اتر آیا، کونو قردۃ خاسئین، سب کو بندر بنا دیا گیا حضرت، سب کو بندر بنا دیا، بچی کوئی نہیں پڑی حضرت، صرف داؤ لگایا۔ جو مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی واپسی دریا میں نہیں جا سکتی، ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی ہو، اتوار والے دن آ کے وہ مچھلیاں، اس پہ بھی نہیں معافی ملی۔ فرمایا کونو قردۃ خاسئین۔ اور ادھر رمضان ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ نہیں کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے، تم پہ بھی کیے، پہلوں پہ بھی کیے۔ کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے، تم بن جاؤ متقی۔ آئے رمضان کا مہینہ، یہاں شروع ہو ٹورنامنٹ، یہاں جناب چھکا لگے تو ڈھول بجے، چھکا لگے بینڈ بجے، چوکا لگے بینڈ بجے، چوکا لگے ڈھول بجے، وکٹ اڑے ڈھول بجے، وکٹ اڑے جناب بینڈ بجے، صرف چھوڑ تجھے اس لیے جائے تیرا نہیں سونے دا منہ ماردا ہے، نہیں تو وجا کے دس ایک باری ٹول تینوں دسیے سی۔ ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا، ہمارے مہمان کا احترام نہیں کرتا، تجھے بتائیں ڈھول کس طرح بجتا ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے ہوئے اپنی حالت دیکھو، تھوڑے چھتر پینڈے دنے سانو اگے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ہاتھ جو، خدا دا واسطہ اپنے گھراں وچ ٹر جو واپس۔
کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ کیوں اس کے عذاب دعوت دے رہے ہو؟ یہ عبادت کا ماں ہے میاں، یہ ذکر کا ماں۔ اپنی بد نصیبی پہ رو، تجھے قرآن کھولنے کی رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوئی۔ اپنی بد نصیبی پہ رو کہ رمضان میں بھی تجھے ذکر کی توفیق نہیں ہوئی، اوپر سے تو کیا تماشا کر رہا ہے؟ خدا دا واسطہ دے کوئی معافی منگی ہو دیکھ لو حضرت، کوئی معافی منگی ہو دیکھ۔ اتنی مجھے تکلیف، پہلے میں اٹھ کے جانے لگا، وہ سارے کہنے لگے نہیں حضرت کو بدتمیزی آپ سے کر دے تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہے گا، ہم کرتے ہیں کچھ، کرو جتنے ہی بیٹھے ہو سارے پیار کے ساتھ جاؤ کہ پتر 11 مہینے جو مرضی پہ کر دے پھر ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے 11 ماہ بھی تم نہ کرو۔ پتر رمضان کا احترام ہے، خدا کے بندو فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ہیں، شیطان کو باندھا گیا ہے تمہارے لیے، کچھ تو احترام کرو یار، کچھ تو رمضان کا احترام۔ یہ ذکر کا ماں ہے، یہ ذکر کا ماں ہے۔ اس لیے پتر پورا جتنے نوجوان بچے بیٹھے خدا کا واسطہ بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرو ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے مہمان گھر آ گئے، وہ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے، عشاء کی جماعت رہ گئی۔ یہ ذرا تمہیں شان بتا، یہ پتر یہ جو لنگ گیا نا رمضان میں ہم نے نہیں کیا، 11 ماہ تم کر لو، تم رمضان کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو تھوڑی بات ہے، وہ فرضوں کا ثواب بڑھا کے 70 گنا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر۔ لاؤ بعد میں اس طرح کا کوئی دن ڈھونڈ کے کہ فرضوں کا ثواب اتنا بڑھا دیا جائے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے، جاؤ لاؤ ڈھونڈ کے کوئی دن اس طرح کا۔ یہ تو کرم تھا اس امت پہ کہ چلو 11 ماہ جو ڈھیل ہوئی، نفلوں کو فرضوں کو وعدہ کاٹا ہو گیا، چلو پورا ہو جائے گا، ادھر پورا ہو جائے گا حضرت۔ لیکن پورا کرنے دور کی بات ہے حضرت، سارے نئے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جماعت رہ گئی حضرت، مہمانوں کی خدمت کرتے ہوئے نا، کوئی یہ نہیں کہ کوئی سستی ہوئی، کوئی غفلت ہوئی، یا کسی لہو و لعب میں مشغول تھے تو جماعت رہ گئی، نہیں، مہمانوں کی خدمت کر رہے، جماعت رہ گئی، سکون نہ آئے حضرت، جماعت رہ گئی۔ اور حضرت جی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ والا دور بھی زمین نے دیکھا ہے، آسمان نے دیکھا ہے، کسی صحابی کی اگر جماعت رہ جاتی، کسی صحابی کی اگر صرف جماعت 3 دن تک، لوگ ان کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے آپ کی جماعت رہ گئی ہے۔ 3 دن تک کتابوں میں لکھا ہے افسوس کیا جاتا تھا۔ اور 3 دن کا افسوس پتہ کس کا ہے؟ مرنے والے کا افسوس 3 دن ہے کہ تیری صرف۔ اور ادھر حال ہمارا دیکھو، رمضان کی راتیں ہیں، ٹورنامنٹ ہے اور ڈھول بج رہے ہیں، وہ جماعت رہ گئی حضرت، سکون نہ آئے۔ وہ لکھا ہے کتاب میں، کیا عاشق لوگ تھے، انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا حضرت۔ 27 کا ثواب ہے نا، جماعت کے ساتھ پڑھو تو، تنہا پڑھو تو 1 کا۔ انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار ادا کیا، سکون ہی نہ آئے کہ جماعت رہ گئی، 27 بار انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ہیں جی، وہ لکھا جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ رواں دواں ہے، بڑے گھوڑے ہیں اور گھوڑوں پہ گھڑ سوار ہیں، اور بڑی تیزی سے وہ اپنے گھوڑے بڑھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس قافلے سے پیچھے ہوں، لیکن میں نے کافی گھوڑا دوڑایا اور میں ان کے ساتھ مل گیا، اسی طرح کبھی پیچھے پھر مل گیا۔ فرماتے ہیں وہی قافلہ جو گھوڑوں پر بیٹھ کر نا بڑی تیزی سے جا رہا تھا، ان میں سے بزرگوں نے اپنا گھوڑا تھوڑا سا سلو کیا اور میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ نہ خود تھکیں نہ اپنے گھوڑے کو تھکائیں، آپ نہیں ان کے ساتھ چل سکیں گے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں کیوں ان کے ساتھ نہیں سفر کر سکتا، کیوں نہیں ان کے ساتھ رہ سکوں گا؟ انہوں نے کہا آپ اس لیے ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ کہا حضرت آپ نہیں ان کے ساتھ چل سکیں گے؟ فرماتے میں نے پوچھا کیوں بھائی، میرے پاس بھی گھوڑا ہے،
میں کیوں؟ ان کا حضرت اس لیے کہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. اور فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور میں سمجھ گیا، مجھے بتا دیا گیا پاویں تو عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھ چکا ہے لیکن وہ جو جماعت والا کام تھا اب نہیں بن سکتا ہے کوئی. لیکن ادھر کسی کو احساس ہی نہیں حضرت. ایک رات کتنی شان والی ہے حضرت، ایک رات کتنی پتر قیمتی ہے. پورے 11 ماہ کی راتیں ایک جانب قربان جاؤں حضرت، اس رات رمضان کی ایک رات کا کیا کہنا. تو نہ تو یہ چاہیے تھا کہ عبادت میں گزرتی. چلو نہیں یار، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف. یار کم از کم رمضان کی بے حرمتی تو نہ کرو. گھروں میں رہو یار، چپ کر کے سو جاؤ، چپ کر کے سو جاؤ. میاں اللہ بزرگوں نے سونے کے لیے بھی کہا ہے، سسی ستی یار گواچا کہتے تم ہی نہ سو جائیں گے. بد نصیب ہے ہم حضرت. اور میں اس وقت کے لیے کیا کہوں گا کہ جامعہ مسجد قبا اور سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور خطیب صاحب اس بات پہ ترلے ڈال رہے ہیں اور کم از کم سو ہی جاؤ یار. کتنے برے دن ہیں ہمارے یار، کتنے برے دن ہیں ہمارے حضرت کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے اس بات پہ ترلے ڈالا. خدا دا واسطہ نئی عبادت کرنی ہے، کم از کم رمضان کی بے حرمتی تو نہ کرو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. کتنا برا وقت ہے حضرت. کیا میرے لیے عمر فاروق آئیں گے دوبارہ؟ کیا میرے لیے صلاح الدین ایوبی آئیں گے؟ کیا میرے لیے محمود غزنوی دوبارہ آئیں گے؟ نہیں حضرت. 16 دن جیسے گزرے اس پہ بھی معافی ہے یار، اللہ کی بارگاہ میں رب کے گھر میں بیٹھ کے. لیکن جتنے نوجوان بیٹھے ہیں وہ پترو کوئی نہیں جی ایویں 4 دن جوانی جی کدی اسی بھی بڑے جوان ہونے سا ویکھ لو ساری چٹی ہو گئی. اکھاں دن ب دن کمزور ہوندیاں نے پئیاں، ہاتھ کی گرفت اب وہ نہیں رہی ہے حضرت. اب تیز نہیں چلا جاتا، تھک جاتا ہوں حضرت. خدا دا واسطہ ہے، جوانی ہے، مالک تم سجدے کرو یار. اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا بچوں کو پیار سے سمجھاؤ، پیار سے. پتر 11 ماہ بڑا کھیڑیا پھر کھیڑ نہیں، لیکن پتر رمضان دی بے حرمتی نہ کر. میاں اے تیرا ڈول چھکے تھے، اے تیرا چوکے تھے ڈول، خدا دا نہ ہی دیکھ کیڑی رات ہے. پتہ نہیں پترا اگلا رمضان دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے، اگلا رمضان نصیب ہونا ہے نہیں ہونا ہے. مالک نے رمضان دکھایا ہے، اتنا احسان کیا ہے تجھ پہ مجھ پہ. چل آ پتر چل کے کو رب نو سجدہ کریے، کو معافی منگی اپنے مولا کو. کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ یہ ذکر کا ماں ہے. یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے لکھا ہے. کیا آپ نے ایک مینڈک کو دیکھا؟ ذرا سننا بھائی جوانوں، مینڈک کو جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈڈو. یہ اب سیزن آنے لگا، سڑکوں پہ بے تحاشا ہماری گاڑیوں کے نیچے مرے پڑے ہوں گے. آپ نے ایک مینڈک کو دیکھا جو محویت کے عالم میں نا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے محویت کے عالم. مثلا ہمارا ذکر کیسے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک ہوتا ہے محویت، ہو ہوش ہی نہ ہو کسی چیز کی. اللہ 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 محویت ہو. بندہ صرف ذکر نہ کر رہا ہو، بندہ ذکر میں کھویا ہو. پوری توجہ اس ذات کی جانب ہو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ محویت. ہمارا ذکر اس طرح کا ہوتا ہے سبحان اللہ محویت. آپ نے دیکھا کہ ایک مینڈک ہے اور محو ہے اللہ کے ذکر. اور یاد رکھو یہ خود نہیں دیکھا جاتا، جس کو وہ دکھائے وہی دیکھتا ہے. خود نہیں دیکھا جاتا، جس کو وہ دکھائے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جس کو وہ دکھائے، دیکھا کہ محو ہے اللہ کے ذکر میں. جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا تو کب سے اسی طرح اللہ کے ذکر میں محو ہے؟ کتنی دیر ہو گئی؟ اور اس کرتے اللہ کے نبی میں متواتر 70 سال سے اسی طرح محویت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت مینڈک جی مینڈک.
70 साल। मेरे हाल इतना बड़ा हजरत जी मजमा बैठा है, गिने चुने बंदे होंगे इतने बड़े मजमे में जो 70 पे पहुंचे हों अभी तक। गिने चुने मुझे कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, वो भी उम्मीद है कि 70 वाले बहुत थोड़े होंगे इनमें से, इतना बड़ा मजमा बैठा। 70 साल हजरत 70 निकल गया मुंह से। एक साल में 365 दिन होते हैं। अर्ज की अल्लाह के नबी 70 साल हो गए, कोई तवज्जो, कोई किसी जाने मेरा ध्यान नहीं, सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो है और उसी के जिक्र में महबूब है। मेंढक जिस हाल में अल्लाह ने रखा रह रहा, कोई फरमाइश नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई आरजू नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ये पता है, ये अब निकल आएंगे अब जमीन से, इनके दिन आ गए हैं, बड़ा ये करेंगे हजरत। अब सादे हजरत जी, हम भी बचपन में यही सुनते रहे जो बड़े ने दसिया जी, वो जो है ना वो डड्डू बदल मंगन डे, वो पता शोर डालते हैं। बड़ों ने बताया, हमने भी मान लिया, लेकिन जिस तरह दे असी होंगे साढ़े बड़े। लेकिन हदीस ये नहीं कह रही कि ये बादल मांग रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेंढक को ना मारा करो, फ़इन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करता है। हमें बड़ों ने यही बताया, डड्डू बदल मंगन डे देने दे। महबूब फरमा रहे हैं, ना मारना इनको, ला फ़इन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब सामने से आबाद खिदमत थे। अर्ज की महबूब अगर ये खबर दे दी कि मेंढक बड़ी कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अब एक और करम नवाजी तो फरमाएं, ये भी तो बताएं मेंढक कहते क्या है, क्या है इनका जिक्र। जैसे हमारा जिक्र है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हमारा जिक्र है सुब्बूहुन कुद्दूस, हमारा जिक्र है सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत। ये हमारा जिक्र है ना। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, ये हमारा जिक्र है ना। अर्ज की महबूब अगर ये कर्म कर दिया कि बता रहे हैं कि बड़ी कसरत से जिक्र करता है, तो ये भी बताएं मेंढक जिक्र क्या करता है, क्या कहता है मेंढक। क्योंकि किताबों में बाकायदा लिखा है, हर एक का अपना अपना जिक्र है। गधे का अपना जिक्र, चिड़िया का अपना जिक्र, तोते का अपना जिक्र, सब अपने अपने अंदाज से अल्लाह का जिक्र करते हैं। अर्ज की महबूब क्या कहता है, क्या है मेंढक की तस्बीह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेंढक कहता है सुबहानल माबूदी फी लुज्जिल बिहार, ये मेंढक की तस्बीह है। सानू वड्डे ने की दसिया, बदल मंगन डे महबूब फरमा रहे हैं तस्बीह करता है और अपनी जुबान में करता है। और क्या करता है, सुबहानल माबूदी फी लुज्जिल बिहार। और इसका मानी पता क्या है, पाक है मेरा रब गहरे पानियों में। अपनी अपनी तस्बीह सबकी है। ये तो मैंने कहा ना, ये नजर नहीं आता, मालिक ने पर्दे डाले, हिजाब है हर चीज पे। ये पंखे की आप आवाज सुन रहे हैं, ये इसकी तस्बीह है। जब दरवाजा खुलता है ना तो आवाज आती है की, ये दरवाजे की तस्बीह है। जब हम छत पे चलते हैं ना तो छत की आवाज आती है, ये इसकी तस्बीह है। हर एक की अपनी अपनी तस्बीह है। यहां तक कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में लिखा है, सहाबा कहते हैं हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे और ये आपकी सोहबत मुबारका की बरकत थी, हम नवाले खा भी रहे थे और साथ नवालों की तस्बीह भी सुन रहे थे। हज़रत ये नहीं कि हमारे भी करते हैं, लेकिन हिजाब है। अब अगर सेब की तस्बीह सुनाई देने लग पड़े तो दिल करे किसी का सेब खाने को। अब अगर किसी को केले की तस्बीह सुनाई दे तो दिल करे केला खाने को। नहीं यार, अल्लाह का जिक्र कर दे की खाना है। अल्लाह हकीम खादिम अली साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है कि आपके लिए ना को बटेरा पकड़ के ले आया, हजरत के लिए को बटेरा ले आया और ला के पेश किया। आपने फरमाया भाई की हजूर बटेरा है, तो फरमाया की करी है हजरत, कमजोरी भी है तो जबा करके पका के शोरबा पियो। फरमाया हूँ मैं कड़ा शोरबे ना जवान हो जाना, लेकिन एक काम हो जाना है,
اے بٹیرا اینا اللہ دا ذکر کردا ہے، مینوں کانوں اپنے لیے لال کراں، میری وجہ نال ذکر کرن والے نوں لال کر چھڑی ہے، جانوں ڈا چھڑ۔ یہ بھی لوگوں کی سوچیں تھی کہ میں بٹیرے دا شورا پی کے کیڑا جوان ہو جانا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو میرے لیے ذبح کر دیا گیا تو ایک اللہ کا ذکر کرنے والا ختم ہو جائے گا، تو رہن دے نوں ڈا چھڑ اللہ دا ذکر کرن دے نوں۔ حضرت جناب داؤد علیہ پوچھا کتنی دیر؟ اللہ کے نبی 70 سال اسی طرح سے اللہ کے ذکر میں ماہور، اور اب پورے 10 دن گزر گئے، 2 کلمے اللہ نے میرے دل میں ڈالے ہیں، اور اب پورے 10 دن سے میں ان 2 کلموں کا مزہ لے رہا ہوں، کوئی کھایا نہیں، کچھ نہیں پیا، 2 کلموں کا مزہ لے رہا ہوں۔ پوچھا کیا 2 کلمے؟ تو مینڈک عرض کرتا ہے حضرت اللہ نے یہ میرے دل میں ڈالے ہیں، اور 10 دن سے انہی کے ذریعے میں اپنے رب کا ذکر کرنا ہوں۔ پوچھا کیا؟ تو وہ مینڈک عرض کرتا ہے یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان۔ عرض کی تھی اللہ دے نبی 10 دن تو یہی پڑھی آن ڈیا تھا، اور اتنا لطف ہے، کوئی کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں۔ یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان، 10 دن گزر گئے بس یہی پڑھ رہا ہوں، یا مسبحا بکل لسان ومذکورا فی کل مکان۔ اور بندے تجھے کیا ہو گیا؟ رمضان آیا ہے، ذکر کا مہینہ، معافی والی راتیں، توبہ کرنے والی راتیں، اور تو ٹورنامنٹ چھیڑے بیٹھا ہے، اور پھر کہتا ہے حکمران نہیں چنگے، پھر کہتا ہے حکمران نہیں چنگے، تو چنگے۔ میں حضرت کمال، ویسے حضرت اس نے انور مسعود، اس دن مجھے کسی نے کلپ اس کا بھیجا، گل انہوں نے بڑی کمال کی تھی۔ یہ تو سارے ہی ہیں، آپ بھی حکمرانوں کو کہہ کے بری ہو گئے، میں نے بھی جناب بیٹھ کے خوب دھواں تقریر کی حکمرانوں کے بعد، آپ بھی حاجی ہدایت اللہ، میں بھی حاجی۔ وہ انور مسعود سے نا کسی نے سوال کیا، اس نے کہا اگر آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے تو کیا کریں گے سب سے پہلے؟ اس کو تو یہ تھا نا کہ وہ کہے گا جی میں جنہیں چور نے سارے پھڑ کے جناب ہاتھ لوا دیاں گا اندر دے۔ اس نے کہا سب کو معاف کر دوں گا۔ انور مسعود کو کیا کریں گے اگر آپ وزیر اعظم بنے؟ انہوں نے کہا سارے معاف کر چڑھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے، اگر حق سچ فیصلہ کیا تو پھر 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ اس نے کہا 23 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے، اگر حق سچ کا فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے، میں معاف کر دوں گا سب، نہیں تو 19 کروڑ پاکستان میں ٹنڈے گھومیں گے، ٹنڈے، اگر صحیح فیصلہ کروں گا تو 19 کروڑ ٹنڈے۔ میں حضرت وہ کراچی سے آیا ہوں، یہ جمعرات والے دن واپس، عجیب تماشا ہے، ایک سے ایک وکھری سٹوری ہے ہماری حضرت۔ وہاں کچھ لوگوں نے نا حضرت جی وہ کوشش کر کے نا سب نے، جس طرح ہمارے ادھر انڈسٹری ہے سیالکوٹ میں، یا لندن میں کرن دی توفیق دے حضرت، انہوں سارے نے نا حصہ ڈال کے جتنی وہاں اپنے علاقے میں انہوں نے حضرت سستا جو ہے نا وہ ایک بازار لگایا، حکومت کی طرف سے جو لگا ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے نام کا سستا ہے، باقی سستا سستا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ادھر واقعتاً سستا تھا۔ مثلا ہوا کیا، بیسن ہے نا حضرت، اگر مثلا مثال کے طور پہ 200 روپے کلو ہے بیسن، انہوں نے کہا بھائی ہوگا یہ کہ کلو بیسن میں 100 ہم ڈال دیں گے، 100 لینے والا دے دے۔ انہوں نے اس طرح کا بازار لگایا، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر آئل کا پیکٹ ہے حضرت جی 400 روپے کا، انہوں نے کہا بھائی 200 ہم دے دیتے ہیں بیچ میں، تو 200 حضرت جو لینے والا وہ دے دے۔ انہوں نے اس طرح کا لگایا، وہ ایک دن چلا، ابھی لوگوں کو خبر نہیں تھی، دوسرے دن تیسرے دن حضرت وہ مجھے بتا رہے تھے اسی علاقے میں یہ معاملہ، انہوں نے کہا حضرت جی کو 4-5 دن گزرے وہ منہ لپیٹ کے نا، وہ جتنے دکاندار تھے نا آلے دوالے والے حضرت، وہ سارے آئے اور انہوں نے آ کے حضرت اس سستے بازار پہ دھابا بول دیا، وہاں جتنے بھی اسٹال پہ دکانوں پہ لوگ کھڑے تھے ان کو مارا پیٹا، بازو ٹوٹ گئے، سر پھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا تم کیا تماشا لگا رکھا تم نے، میں ادھر 400 کا بیچ رہا ہوں، تو ادھر 200 کا بیچ رہے، میرے پاس تو لینے کوئی نہیں آ رہا، سارے تو ادھر آ رہے۔ اس نے کہا اگر میں وزیر اعظم بنا میں سب کو معاف کر دوں گا، کیونکہ 23 کروڑ اگر آبادی ہے تو صحیح فیصلہ کیا تو 19 کروڑ کے تو ہاتھ کاٹنے پڑ جائیں گے، تو اس ملک کا کیا بنے گا جس میں 80 کروڑ ٹنڈے ہوں۔
وہ ایک سکھ حضرت جس نے رمضان آفر لگا دی حضرت اپنی دکان پہ سستی چیزیں، کیا ہوا؟ سارے رمضان والوں نے حضرت مل کے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کو اس کی دکان میں قتل کر دیا۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں حضرت، یہ ہمارے حالات ہیں حضرت۔ تو پھر روتے کیا ہیں؟ حکمران نہیں چنگے او میاں، تو اپنے گریبان چوے سلیمان، تو نہیں چنگا ہے، تو نہیں چنگا ہے، تو چنگا ہو سب چنگا ہو جائے گا، تو چنگا ہو۔ یہ ذکر کب نہیں ہے بندے اللہ دیو 16واں روزہ جی اج یار مناؤ، یار خدا دا واسطہ جی اللہ نو راضی کرو، اللہ نو راضی کرو حضرت، اپنے رب ول دھیان کرو، اپنے رب ول دھیان کرو۔ نہیں تو وہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، رمضان کے بعد سب کے لیے کو فیصلہ آ جائے حضرت۔ میں ہاتھ جوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، 7.7 تے لا کے چھڑ چھڑے سارے ہی حضرت، تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی دیکھو جی پہلے وارننگ ہی نہیں دیتی، کوئی دسیا ہی نہیں پہلے کوئی۔ اللہ وہ قرآن میں بتا چکے، قرآن میں بار بار کہہ دیا اقترب للناس حسابہم، اور لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا۔ 17واں پارہ پہلی آیت، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا، تم ابھی بھی غفلت میں پڑے ہو۔ بتا دیا، یہ نہ ہو کہ جو رمضان سے پہلے چھوڑ دیا گیا ہمیں، ہلا کے چھوڑا پورا انہوں نے۔ کو بندہ سویا ہو نا تو بندہ اس کو پورا ہلائے، پورا ہلایا حضرت، پورا ہلایا۔ تو پتر یہ نہ ہو کہ اسے چھوڑ دیا گیا پھر کو بعد جو فیصلہ ہو جائے، خدا دا واسطہ جے نہ ٹول بچاؤ رمضان دیا راتا چ تیرا چھکا چوکا کتے لے نہ جائے سارے انہوں نہ، کیوں نو لگے دے ہو، کیوں تماشے لائے دے جی حضرت جی، خدا دا واسطہ کرا چ ٹر جو، نہیں رمضان دا احترام کرنا کرا چ بہ جو جا کے، تیرا چھکے چوکے دا ٹول مروا نہ چڑے گے تے سب سارے تیرے نال، کیونکہ تو فیصلہ آنا ہے۔ پھر فیصلہ اے نہیں ہونا کہ اس مکان نو چھڑ دیو تے اس مکان نو چھڑ دیو تے اوتھے حاجی صاحب رہندے نے انہوں چھڑ دیو، فلانی جگہ کمائی ہو رہی رہے، نہ فیصلہ پھر سب کے لیے آئے گا، فیصلہ پھر برابر آئے گا سب کے لیے حضرت۔ جڑے ٹول وجاندے سن پہ چھکیاں تے انہاں لئی بھی، اور جڑے اپنے گھراں دے بیٹھ کے چپ کر کے ویکھدے سن پہ انہاں لئی بھی۔ رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو یار، کیوں وہ کریم رب ہے وہ، لیکن وہ کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ ہوا یبدی و یعید۔ اور ٹورنامنٹ والے کیوں للکار رہے ہمیں، کیوں تجھے شرم نہیں آ رہی، کیوں تو باز نہیں آ رہا، تجھے چھوڑ دیا تھا اس لیے؟ ہاتھ جوڑ کے پتر رب نو مناؤ حضرت، رب نو مناؤ، اور قربان جاؤں ہمارے بڑوں پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی۔ وہ لکھا ہے عید کا دن تھا حضرت، لوگ عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے باہر آ رہے تھے، باہر ایک عاشق کھڑا تھا، ایک مجذوب کھڑا تھا۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت، اس کو کیڑیاں عیداں تے کیڑیاں شبراتاں حضرت، اس کو نہیں سکون آتا ادھر۔ وہ جو نمازی باہر آ رہے ہیں نا، وہ ہر ایک سے پوچھ رہے سائیں عید کداں، بھئی عید کب ہے؟ سوال ہی اس طرح کا ہے، عید کا دن ہے، عید گاہ ہے، سارے لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے عید پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، اور یہ دیوانہ کیا پوچھ رہا ہے سائیں عید کداں؟ تو سارے اس کو آگے سے جواب دے رہے ہیں سائیں تے کو پتہ نہیں، آج تاں عید ہے، بھئی آج تو عید کا دن ہے، لیکن اس کو جس سوال کا انتظار ہے اس کو جواب نہیں مل رہا۔ وہ حضرت خواجہ غلام فرید تشریف لائے، وہ آپ سے بھی پوچھتا ہے سائیں عید کداں؟ آپ نے کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا یار ملے جداں، آئے آئے، جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی۔
وہ رو پڑا حضرت، اسی جواب کا انتظار تھا نا اس کو۔ آپ نے فرمایا یار ملے جتا، وہ رو پڑا، وہ رو کے پھر پوچھتا سائیں یار ملے کدا، یار کب ملے گا؟ آپ نے پھر جواب، آپ نے فرمایا ایہو میں مرے جدا، جب میں مر جائے گی پھر یار مل جائے گا۔ اس نے پھر عرض کی، وہ پوچھتا ہے حضور میں مرے کدا، یہ میں کب مرے گی؟ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرائے، فرمایا یار چاہے جداں، جدو یار چاہے گا چلے ہو، یار دا مہینہ ہے کی کرن رہے دے خدا دا واسطہ جے، یار دا مہینہ ہے، یار دا مہینہ ہے، یار التیان کرو، راضی کرو اپنے اللہ نو، اپنے اللہ نو مناؤ میرے بچیو، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اعتکاف کا بھی سلسلہ ہے اور اسپیشل پھر پتہ بعد میں کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے وہ تو بیٹھتے کوئی نہیں، پھر آ جاندے نے منڈے اور رہنا دی جانے بلا اعتکاف، ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے بھائی۔ اس لیے پتر 10 دن نے جس کو توفیق ہے بیٹھو اعتکاف پہ آ کے، اور پھر نواں پیکج آ گیا، 20 دن ضائع کر، پھر کیا کہا 5 راتاں خیر من 1000 شہر، ان گل صرف 5 صرف 5 راتیں، اور کیا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں جتنی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان پتر 5 نہ ضائع کری ہوا ہے، 5 ضائع نہ کری ہوا ہے۔ آ جائیو 5 مسجد چ اور پھر رل مل کے کتر اللہ توبہ کریں گے، ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مانگ اپنے رب کو ویکھن والا دل، کسی نے تیرے ہاتھ پکڑے، کسی نے تیری زبان پکڑی ہے، تو نے خود ہی نہیں ہمت کی۔ ویسے تو جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب تو ویسے دعا کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، عام تو عام نمازی ہمارے دعا نہیں کرتے کوئی بھی، وہ بھاگ جاتے ہیں حضرت اٹھ کے۔ وہ لکھا ہے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کیے بغیر جانے لگا، تو آپ نے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا بے لیا وہ بغیر منگے ٹور چلا، کچھ بھی نہیں سی جڑا تو اپنے اللہ کو مانگ لینا۔ ویسے حضرت کیسا بندہ ہے جو اللہ کے گھر میں جا کے بھی اسے نہیں مانگ رہا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، جو تو نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے کا سارا کچھ ہی ہے، تیری صحت بھی ٹھیک ہے، تیرے سارے معاملے بھی ٹھیک نے، تو اللہ دے کر رہا ہے بغیر منگے ٹور چلے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا، اور پھر رو کے فرمانے لگے ہو میرا جو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگ لیتا ہوا۔ ایک تو کیٹاگری ہے نا جڑے منگتے ہی نہیں، اور دوسرے ہیں جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر کبھی ہماری دعائیں دیکھیں تو ہماری بھی دعائیں کھوتا تے کوڑا تے ٹانگا تے ریڑا، اس تو اگے گئی ہی نہیں کبھی۔ اسی بھی کڑی تے منڈا تے سالا تے بنوجا تے سس تے سورا، اس تو اگے اسی بھی کدی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں جا اس سے آگے بڑا کچھ ہے مانگنے کے لیے۔ اقبال کی منگا؟ اقبال کہتا ہے دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، اپنے رب کو ویکھن والا دل منگ، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں شاید اپنی بات سمجھانے میں ناکام رہوں، کیونکہ دین سیکھتے ہی نہیں ہے اب تو، کیونکہ دین ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں رہا کوئی، بس کول 10واں 40 بس ضرورت ہی ہے نا، کوئی منہ بخان آیا ہے، کوئی کسی اور نہیں اتنا لایا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آتے تو پھر ہم فجر میں بھی آتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آئے ہیں تو پھر عصر میں کیوں نہیں آئے، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آئے ہیں تو پھر کل عشاء میں کیوں نہیں تھے آئے، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آئے ہیں تو پھر کل مغرب کے وقت ہم کہاں تھے؟ تو کیونکہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اپنا چگا پھولو گے تو سارے نہیں پتہ ہے اسی کیوں آئے ہیں۔ تو یہ بس اب ہماری ضرورت ہے، کڑما چاڑی، پنڈ داری، ملے داری، منہ ملحظہ، اب بس یہی رہ گئے، وہ دین والی بات ہی کوئی نہیں۔ تو ہم وہ کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا، ہم اس سے آگے گئے ہی نہیں کوئی بھی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میں منو ان ترجمہ نہیں کروں گا، مفہوم بیان کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے ہو، مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا، لیکن دھیان رکھیو تہاڈا مال تے اولاد تہاڈے تے ساڈے وچ نہ آ جائے کتے. اور وہی ہوا ہے، وچ آ گیا اور اس طرح دا آیا کہ رب یاد ہی نہیں رہا، اس طرح کا آیا کہ حضرت رسول پاک یاد ہی نہیں رہے. یہاں تو اتنی بات کی نا، پھر سورہ توبہ نے اللہ نے اور بات کو کھولا، پھر رشتوں کے نام بھی لیے. کل ان کان آباؤکم، اور میں ٹھیک ہے اجازت ہے کرو اپنی دادے دادی نانا نانی سے پیار، اجازت ہے کرنا ہے پیار ان سے. وابناؤکم، کرو اپنے پتر سے پیار. واخوانکم، کرو اپنے بھائی سے پیار. اب دیکھو نا بھائی کتنا پیارا رشتہ ہے، اللہ نے تیسرا نمبر دیا. لیکن میں کیا رونے رہوں، حضرت میں جس معاشرے سے گزر رہا ہوں، ہم تو بھائی کو شریکہ بنا بیٹھے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیار کرنا ہے. پتر کے بعد بھائی کا نام لیا، اور بیوی سے پہلے بھائی کا نام لیا. بھائی کا نام لے کے پھر کس کا لیا؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، پہلے بھرا تو پھر. لیکن یہاں اور میں حضرت اگر بیویوں کو دیکھوں تو بیویاں نے پھر بھائی چارہ نبھایا. صحیح ہے، حصہ تک نہیں مانگتی، بھرا چھڑوئیے گا. اور اسی کیاں حصے لے کے بھی لڑے، انہیں نبھا چھڑیا. بھرا اپنے بچوں کو بتایا، اس نے کہا جڑا میرا بھرا ہے وہ صرف ماما نہیں، چندہ ماما ہے. انہیں اپنے بھرا لکھی دسیا میرا بھرا کی ہے چندہ، تو اسی اپنے بھرا لکھی دسیا. اللہ حضرت کیمرہ لگا ہے، میرا دعویٰ ہے، میں کہا جا کے چندے مامے کو حصہ مانگوے، چندہ ماما تیرے نہ کردہ کی. لیکن بھرا رکھ لیا حصہ، اسی لے بھی لیا. کسی نے گٹھ بھی نہیں چڑھی ہے، لیکن پھر بھی لڑے. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، انہوں نے کہا پتر بڑا لحاظ کری مامے دا. امی جی کیوں؟ فرمایا 2 باری ماما کہیے تو ماما بنتا. لیکن اسی اللہ یہ آگے میں جب عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی کلام پڑھ رہا تھا اہل بیت اطہار کی شان مبارک میں، اور اس میں حسنین کریمین کا ذکر مبارک. پتر کبھی دیکھو تو صحیح وہ بحیثیت بھائی کیسے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا. قرآن نے کیا کہ بھرا شریکہ نہیں، برائے پیار کرنا ہے. ایک بات مل گئی کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کے اندر ہے بھرا شریکہ نہیں، پیار کرنا ہے پرانا. ایک بات تو مل گئی، دوسری پھر اہل بیت کی بارگاہ سے لے لیتے کہ پیار کرنا کیوں ہے. لکھا ہے کہ حسنین کریمین میں نا حضرت حسن پاک اور حضرت حسین پاک کسی شکر رنجی کی وجہ سے نا، مٹھی ناراضگی، گفتگو کا سلسلہ. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت حسین پاک کی بارگاہ میں آ جا کے عرض کی حسین بادشاہ تسی چھوٹے ہو، حسن ویر وڈے نے، چلو بسم اللہ کرو جا کے وڈے ویر نو مناؤ تسی پہلے. حضرت حسین پاک فرمانے لگے مفہوم ہے منو ان نہیں ہے. ابو ہریرہ آپ کا آنا مانے رکھتا ہے، میرے نانا کے اصحاب میں سے ہیں آپ، میرے بابا کے یاروں میں سے ہیں آپ، لیکن میں نہیں جانا منان واسطے. آپ نے پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے نانا پاک کا فرمان سنا ہے 2 ویراں وچ 2 یاراں چ ناراضگی ہو جائے تے جڑا پہلے منان جائے گا وہ جنت وچ بھی پہلے جائے گا. اور کوئی وجہ نہیں، صرف اس لیے نہیں میں نے پہلے جانا کہ اگر میں پہلے چلا جاؤں تو پھر نانا جان کے فرمان مبارک کے مطابق جنت میں پہلے میں جاؤں گا. تو حسین کو تو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ حسین چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جائے اور حسن بڑا ہو کے جنت میں بعد میں آئے. انہوں نے ہمیں انداز دی ہیں پتر بھراواں بھراواں نے آپس میں کیویں رہنا، لیکن معروف ہوئے ہیں ایک دوسرے دے. شریکہ 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 لائی سارے وہ بھرا ہے یار کہ تو شریکہ ہو گیا یار. ایک پیو دا لہو ہے، ایک ماں دا دودھ پیتا ہے، خدا دا خوف کھو. ساڈے نے تے بیویاں چنگیاں نہیں ہیں، بھرا نبھا لے رشتے اسے میں معاف کر چڑے. کیوں؟ کیونکہ انہوں پتہ ہے حصہ لیا تے بھرا بھابی بھتیجے. اللہ نہ رکھو کبھی کسی کا پتر قبرے لے کے جانی جی، پتہ نہیں ہے زمین کدوں دی اتھے وے کدوں تک اتھے ہی رہنی ہے. کیوں ہے لیے اپنی قبر پاری کرن لگے؟ جدہ جنہ ہے پتر ہس کے دو.
کوئی نال نہیں لے کے گیا. پتہ نہیں یہ وجہ کنے مرے نے, کنیاں نے مارے نے, اور یہ کنے مرنے نے اور کنیاں نے کنیاں نو مارنا ہے. یہ تو اتنے رہنی پتر کیوں شدائی ہو گئے یہ واسطے. یہ نہیں جی بھائی کسی دی بھی ہے, یہ پتہ نہیں کدوں دی اتنے وے کدوں تک نہیں اتنے ہی رہنا. کنیاں کا یہ ذریعے امتحان ہویا تو کنیاں کا یہ ذریعے امتحان ہونا ہے. نہ لڑو پتر دی وجہ. میں تو کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے کمال, میں آپ کو بے ادبی نہ کر بیٹھوں, کمال آپشن دے دیا. فرمایا دو لڑ پین آپس, ایک حق تے بھی ہوئے تو صرف اس لیے پیچھے ہو جائے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نو پسند نہیں لڑنا, ساڈے لیے پیچھے ہو جائے. فرمایا میں جنت چ رب گرو لے کے دیا کر. ابھی کہنے نہیں جنت والی نہیں لینی ہے, ہی لینی ہے جیڑی کہ میرا جو اپنا سیالکوٹ میں ذاتی گھر ہے, اب تو خیر اس کو چھوڑ چکا ہوں کسی وجہ سے. میں جب بچہ تھا نا چھوٹا, اسکول میں نے جب جانا شروع کیا تو کیونکہ ذرا لینتھ وائز تھا گھر نا, اینج نہیں سی, لینتھ وائز واوئی سی ذرا نا. تو ایک ہی کمرہ تھا, پرانے جو ہمارے سٹائل ہوا کرتے تھے, سین پڑا تھا. تو اکثر وہ پیشتر امی آرام فرما رہی ہوتی تھی تو میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹانا, امی جی نے اٹھنا, چادر لینی. تو وہ آنے میں جو وقت لگنا نا, تو دروازے کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی, چودھری علمدین. تو میں نے حضرت وہ پلیٹ پڑھ کے نا وہ وقت گزارنا. تو کیونکہ ڈائریکٹ چودھری علمدین نہیں پڑھا جاتا تھا تو میں نے جوڑ کر کے پڑھنا, چے واؤ چو. اتنی دیر میں امی جی نہیں آ جانا. پھر ایک وقت آیا جب میں تیسری چوتھی میں پہنچا, پھر جوڑ کی لوڑ ہی نہیں پڑتی تھی, ڈائریکٹ چودھری علمدین. پھر دادا وہ فوت ہو گئے, وہ پلیٹ اتر گئی, نئی پلیٹ لگی حاجی محمد بوٹا میرے ابو جی. پھر وہ بھی فوت ہو گئے, پھر نئی پلیٹ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور یہ جو 3 پلیٹیں چینج ہوئی, یہ کوئی 300-400 سال میں چینج نہیں ہوئی, یہ صرف 32-33 سال میں چینج ہوئی ہے. جگہ ادھر ہی رہی. تیسرا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علمدین خالی, دوسرا دعوے دار محمد بوٹا خالی, تو تیجا میں تو جانا میں بھی خالی لے کے, میں بھی کک نہیں جانا, میری بھی پلیٹ ہی لگی ہے. جب میں نے اپنی پلیٹ لگائی تو دل میں خیال آیا مولوی سلیمان یہ ڈرامہ کی لگا ہے, ڈرامہ کی لگا ہے, ایویں پلیٹاں لائی جانے ہیں. لے کے کوئی بھی نہیں اج تک گیا, مٹی نہیں لے کے گیا, جگہ لے کے جانا دور ہے. میں اپنے حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں حضور ایک مسئلہ ہے فرمان لگے کہ میں جناب ایک جگہ ہے 33 سال 34 32 نہیں نے, تیسرا دعوے دار آ گیا. پہلا دعوے دار علمدین خالی, دوجا دعوے دار محمد بوٹا خالی, تیجا دعوے دار محمد سلیمان. تو جانا میں بھی خالی. تو حضرت جڑی پلیٹ ہے, جڑی رجسٹری ہے, پھر یہ کی ہے؟ یہ پلیٹ سچی ہے, رجسٹری سچی ہے, پھر نال کیوں نہیں کو لے کے گیا؟ انہوں فرمان لگے بابا جی پلیٹ بھی جھوٹی ہے تو رجسٹری بھی جھوٹی ہے. اصل جڑی رجسٹری ہے اتنے کی لکھیا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. یہ پتر ہوتا ہے تیرا میرا کیوں؟ میں نے کہتی حضور پھر ساڑھی پوزیشن کی ہے. فرمان لگے کہا کہ اسی مالی ہیں, اسی مالی, او مالک قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, اے محبوب آپ فرما دیجیے اے اللہ اے ملکوں کے مالک, اسی مالی ہیں پتر. جنہیں دیر چاہے گا مالی ڈیوٹی کرے گا, پھر نواں مالی آ جائے, مالی مالک سمجھ بیٹھا اپنے آپ. اور پھر کسی نے لکھا بھی اس پہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. پتر تسی سکھیو ساڑیاں بے وقوفیاں تو نہ سکھیو, نہ لڑی ویدے واسطے, نہ پرا رکھ لیو, بہن رکھ لیو, اللہ بڑا دے گا. یہ دلی نہ لڑیو پتر کسی نے, ساڑا ہے ہی نہیں, اور جو ساڑا ہے بھی وہ کٹھا کریو. یہ مولانا روم بڑی خوبصورت کتاب ہے مثنوی شریف ہے. کبھی یہ کتاب خانقاہوں کے نصاب میں شامل رہی ہے. یہ کتاب جو پیرانے عظام تھے یہ اپنے مریدین کو اس کتاب سے درس دیا کرتے تھے. پھر نہ وہ پیر رہے تھے, نہ ان مرید بھی تو منڈے منگنا لینے, ان مرید بھی تو ویزے لوانا لینے, ان مرید بھی تو پیلیاں منگنا لینے, ان مرید بھی تو کھوتے گھوڑے ٹریکٹر ٹرالیاں منگنا. تب مرید بھی اللہ مانگنے والے ہوا کرتے تھے. اب اللہ کون مانگتا ہے؟ ہوں تو کان ترس گئے حضرت کس دن کنے یہ بھی سانو باز پائے. اب تو بلکہ میری تو بھی ہے ہی حیثیت کیا ہے حضرت. میرے حضرت صاحب نے کم و پیش 100 سال مسند پہ گزارا, اور وقت اخیر رویا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے.
फरमाया 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे हो वो मंगण ही नहीं आया कभी। इन्हां कुड़ियां ते मुंडियां ते ट्रैक्टर ते ट्रालियां चलते फस गए, भुल ही गए कि वो साडा मकसूद है, साडा मतलूब वो भी हजरत साहब भूल गए। हजरत वक्त नहीं ना, कभी हजरत पीर और मुरीद खानकाह में बैठ के क्या ज़रबे लगाया करते थे। पीर अपने मुरीदां नूं की सबक सिखाते सन? पहला सबक देना ला मतलूबा इल्लल्लाह, कोई मतलूब नहीं मगर अल्लाह। जो यह पका लेना फिर अगला सबक देना, चल भाई भले होना पका के लिया जी, ला मकसूदा इल्लल्लाह, कोई मकसूद नहीं मगर अल्लाह। जो यह पक जाना, ये 2 स्पीड ब्रेकर लंघ आने, फिर अगला सबक मिलना की होना पका ला मशहूदा इल्लल्लाह। फिर दुआ भी पक जाना, फिर अगला सबक मिलना ला मौजूदा इल्लल्लाह। लेकिन ना ला मतलूबा ना ला मकसूदा। हूँ भाई साढ़े को तवीज़ ले लो, मुंडियां ला तो कुड़ियां ला तो पैलियां ला तो खोतियां ला तो घोड़ियां ला तो ट्रैक्टर ला तो ट्राली वाला तो बाहर जाने वाला तो इंग्लैंड जाने वाला तो सऊदीया जाने वाला तो दुबई जाने वाला। हूँ साढ़े कल ही रह गया, ना ला मकसूदा रहा तो ना ला मतलूबा। और रहा भी क्यों नहीं? क्योंकि है ही कोई नहीं, कोई ये मांगता ही नहीं हजरत, कोई मांगता ही नहीं हजरत। ये ऐसा फस गए ना, फसो पुत्र खुदा दा वास्ता जी, सब सियाने बनो, खूब हजरत प्यार करो, फसो ना। इन्होंने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल हजरत साहब बड़ा ही घाटे दस सकते। मैं बात को समेट रहा हूँ क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है, ज़ाहिर है हम इफ्तार की तरफ जा रहे हैं। हजरत तू जिन्ना मर्जी कर लो इन्हों के नाल, की करनगे एंड ते साडे नाल? हैं जी औखे सौखे हो के जनाजा पढ़न आ जाएंगे, और वो भी आंदा ही नहीं कोई। जमाउणी टाइम इतना नहीं है, होता मैंने फिर भी हरकत नहीं करनी थी, क्योंकि मैं तड़ियाँ इस तरह का भाईवाल जलील तो मैं करन नहीं किसी ने आया। दिल तो करता हजरत एक एक नूं कहा चलो उठ के सुनाओ जनाजे की दुआ, उन्हें कहा उठ के सुनाओ जनाजे वाला दुरूद। आज के जनाजे थोड़े हैं, धोखा है हजरत। जनाजा पूरा पिंड पढ़ना आया होंगे तो आंदा हजरत 10 बंदियां भी नहीं है। उस जनाजे पे क्या मान रखना है? पता नहीं इन्होंने वुजू भी करना कि नहीं करना है। मैं गवाह हूं, कई लोगों को मैंने देखा है नहीं वुजू किया, हम रोज देखते हैं। और फिर हजरत सबसे बड़ा जुल्म क्या, जुल्म तो खैर मैं नहीं कहूँगा लेकिन बेहिसी जरूर कहूँगा हजरत। फिर की करना है हजरत, इन्होंने सानू दब के आके सारे ने घर बह के मजे ना रोटी खानी है, नहीं खाते। ऐ ही तेरी मेरी हैसीयत, ऐ ही तेरा मेरा अहम, ऐ ही तेरे मेरे नाल मुहब्बत। एक वेले दी किसी ने रोटी उन्हें ना सारे ही आखनो नहीं हो अज नहीं रोटी खानी है, सुलेमान मर गया। पूरी फरमाइशों से खाते हैं हजरत। चौल ठंडे नहीं, गर्म करो, वो को बोटी चंगी जी लिया, वो सालन ठंडा हो गया, जाओ रोटियां ताजियां लैके आ। मोहम्मद बूटा गुजराती एवं तो नहीं सी रोया पुत्र, पता उन्होंने की वेख्या सी, वो एवं नहीं सी रोया। उन्हें रो के आख्या ही जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, जोड़ा भी बाजियां। 1 घंटे बाद किसी को नहीं याद तो कोई रोटी खान दे ने सारे, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, हजोना भी बाजियां हारियां ने। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सच्चियां कमली वाले दियां यारियां ने। तो सच्चियां यार अल्लाह निकलो अब दीन सीखो, सब सियाने पुत्र। कभी किसी ने तंबी की जगह कमीज तो कमीज की जगह तंबी पाने की कोशिश नहीं की है, एडे सियाने। अज तक हजरत कोई बंदा अपनी बुढ़ी की जुती बाहर पा के नहीं आया, एडे सियाने। अज तक हजरत कोई बंदा हजरत करियाने की दुकान तो दुध दही नहीं लैन गया, अज तक कोई बंदा हजरत दुध दही की दुकान तो करियाने का समान नहीं मंगन गया, सानू सब पता है। अज तक कभी किसी ने जाके हजरत जुतियां की दुकान तो कपड़े नहीं मंगे, अज तक किसी ने हजरत कपड़े की दुकान तो जाके जुतियां नहीं मंगी। असीं एडे सियाने हैं, लले हैं तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वारी लले हैं, फिर असीं लले हैं, फिर सानू कुछ नहीं पता है, कोई सब पता है सानू। इसलिए तो दाता हुजूर ने कश्फुल महजूब के बिल्कुल शुरू में लिखा था, फरमाया साड़ी कश्फुल महजूब चस्के ना पड़ी है, कोई भी साड़ी कश्फुल महजूब चस्के लिए ना पड़ी है। अर्ज की थी हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए क्योंकि सब तो औखा तरीन काम अपने इलम उत्ते अमल करना है। सब पता है, सब अपने मामले पूरे हैं, कोई गल कोई बात नहीं छड़ांगे। लेकिन जब बारी आई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, फिर सानू कुछ नहीं पता।
ना भैया अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मैं हजरत आज भी मुझे याद है बचपन में हमारा रोड बन रहा था, और तुहानू पता पाकिस्तान रोड बनते हैं नस्ल आगे पिछे हो जाती हैं, फिर कितने रोड बनते हैं जाके। पहले हजरत नूं पुटिया किन्नी देर पुटिया रखिया, फिर उहदे पैप पाए किन्नी देर पैप ही पे रहे, फिर हजरत की मिट्टी पाई, फिर किन्नी देर मिट्टी पई रही, फिर बेचारे की कितने सुनी गई जाके वो मिट्टी पै गई सी तो बारिश पई। मुझे अबू जी ने 100 रुपया दे के दही लेने के लिए भेजा। हालांकि मैं बड़ा देख के चल रहा था, लेकिन बस थोड़ी सी तवज्जो कहीं हटी, वो कीचड़ में पाँव आया और मैं फिसल गया। जो डिगया तो अथू हजरत तो दही वाला भांडा भी छड़ो गया, वो भी जमीन से वज्जा, ढक्कन खुल गया, सारा दही चिकड़ च रुड़ के तो ज़ाया हो गया। मैनू ये मोढ़े ते कोणी ते सट वजी। मैं उठ के ना एक दुकान के सामने बह के पिया रोआ, तो मेरे चाचा जान आ गए, तो मुझे रोता देख के कहते हो क्यों रोन रहे? मैं चाचा जी दही रुड़ गया, पैर तिल गया। कहने लगे यार रोड़न वाली शह ही रुड़ गई, चल घर चल। मैं घर नहीं जाना, अबू जी को बड़ी मार पैनी। अबू जी क्योंकि बड़े सख्त गुजर थे, मैं बड़ी मार पैनी। कहने लगे वो चलिया, कोई प्यो किलो दही पीछे भी अपने पुत्र को मारता है। मैं कहा चाचा जी तुहानू अबू जी का पता है, मार दही तू नहीं पैनी, मार इस गल तू पैनी है तेरा ध्यान कित्थे सी, तेरा ध्यान है दही तू तो नहीं उन्हें मारना, उन्हें कुट मैनू लानी है, तेरा ध्यान है। मुख्तसर करूँगा। चाचा जी ने गारंटी ली, वो चल यार कुछ नहीं कहना, मैं को पादा तरला कर लूँगा। चाचा जी ले गए, क्योंकि चाचा जी सबसे छोटे थे, इसलिए उनका तरला कोई नहीं काम आया। चाचा जी के सामने मेरी चंगी भली ट्यूनिंग हुई। हाँ जी, वक्त गुजर गया हजरत, 20 साल मेरे ख्याल गुजर गए। मैं ये धड़े वाली मोटरवे नहीं, परली मोटरवे, अब्दुल हकीम मोटरवे पे ना मैं जा रहा था, ये मुल्तान साइड पे। अल्लाह ने पता नहीं कैसे इतनी पुरानी बात याद आ गई और मेरी आंखों से ना आंसू बह गए। सलमान खान साहब मेरी गाड़ी चला रहे थे, मेरे पीर भाई हैं, तो क्योंकि मेरी आंखें बंद थी तो वो घबरा गए कि कितने हजरत में पीड़ होने डी। उन्हें गड्डी साइडे लाई तो मैं भी अख खोली, मैं खां जी की होया? मुझे कहना तुसी दसो की होया, अखा चो अथरू डिगदे ने। मैं खां जी ये बात याद आई और इस बात ने रुला दिया। मैनू कहने लगे हजरत जी दही रुड़िया कुट पै गई तो रोन वाली केड़ी गल? मैं यार खां दही वाली गल नहीं रोया, गल थोड़ी अगे टुर गई। कहता जी वो की? मैं खाया ये गल सोच के रोन डिया था कि यार 1 किलो दही रोड़ के अबू सामने जाते हैं डर पिया लगता सी, इतने सारा कुछ ही रोड छड़िया, कल नबी पाक के सामने किमें जाना है हजरत साहब? अजे तो क्योंकि हजरत जी खोतियां ते घोड़ियां च फसे हैं, ये धी पुत्र बुढ़ी साला भनूजा ये ध्यान नहीं। वो लिखा ना हारून सैर के लिए निकला तो अगे जाके उसका काफिला रुक गया, और जो रुक गया तो उन्हें पर्दा परे किया, अपने जड़ा हाथी उत्ते बैठा सी, उन्हें पूछा भी रोका नू गए? उन्हें कहा जी रस्ते में हजरत बहलोल बैठे ने तो हूँ उन्होंने उत्ते तो नहीं ना हाथी चाड़ देना, रब के दोस्त ने। फिर मैं मेरा हाथी बाऊ थले बाया, जाके पहली रानगी तो हुई, ये तो बरानिया च रहने वाली हस्ती, ये बाजार शहर की करन आ गया। पूछा बहलोल किमें बगदाद आना होया? फिर मैं बड़ा जरूरी काम करने आया। फिर मैं तू तो सड़क पर बैठा है, केड़ा जरूरी काम करने है? उन्हें कहा मैं मखलूक दी ते रब दी सुलह करवान दिया। हजरत कोई बंदा नशे में होना आप उसको नहीं समझा सकते, कोई बंदा नशे में आप उसको समझा सकते? और उस वक्त हारून एक नशे में नहीं, हारून कई नशों में था। बरादरी का नशा बासी सी, बादशाही का नशा, महंगे कपड़िया का नशा, प्रोटोकॉल का नशा, जवानी का नशा, सौन का नशा। हजरत जी ने एक नशा किया हो तुम उन्होंने नहीं समझा सकते, तो जिन्हें एने की उन्होंने किन्ने समझाना? पुत्र हमें क्यों ये बातें समझनी है? नशा है, जवानी का नशा, पुत्र का नशा, भरावां का नशा, किलियां का नशा, मुरब्बियां का नशा, नशा है ना पुत्र। क्योंकि हारून नशे में था, हारून को बात ही नहीं समझ आई। अगू मजाक करके कहता है बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? फरमाया ओ मनदा है, ये नहीं मनदे कोई भी। पुत्र रमजान कानू आया, सुलह ही करवाण आया साड़ी रब नाल, होर कानू करवाण? लेकिन साडा सारा ध्यान या सेहरी वाले ते या अफतारी वाले। असी सेहरी अफतारी तो अगे ही नहीं जान रहे। ठीक है अफतारी बरकत वाला खाना है, खाओ बरकत के लिए, लेकिन वो वेखो रमजान आया कानू है भाई। वो पकौड़े 11 महीने लभदे ने, पकौड़े समोसे 11 महीने लभदे ने, चाटा 11 महीने लभदियां ने, वो वेखो तो सही रमजान आया कानू। लेकिन पुत्र ऐसा नशा समझ ही नहीं किसी, ऐसा नशा। वो
अल्लाह। बात आई गई हुई, वो लिखा एक दिन हारून फिर कहीं गुजर रहा था तो ध्यान पै गया हजरत बहलोल कब्रस्तान च बैठे पे रोन गया, जाके पूछा बहलोल उस दिन सड़के थे अज कब्रस्तान का जगह ही बदली है, काम वो ही करन डे, उत्थे भी मखलूक ते मालक की सुलह करवाण डे, इत्थे भी सुलह ही करवाण डे। हारून को याद आ गया, उन्हें कहा बहलोल उस दिन तो नहीं सी हुई ते अज हुई कि नहीं हुई? क्या हारून अज ए मनते ने, अज जो कोई नहीं मनता भाई, इन्नी दूरों है ही तुहाडा वीर तुहाडे लई पैगाम लैके आया, अज मनदा जी उन्होंने मना लो पुत्र, बाकी पुत्र कख भी नहीं जे नाल जाना, ये कोठे ये चबारे ये कुड़ियां ये मुंडे ये ट्रैक्टर ये ट्रालियां, पुत्र कुछ नहीं जे नाल जाना। मैं कहना लै भी जाओ नाल चलो, तो फिर की होए, उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी राह पुछनी है, तू मलक है तू जट है तू बट है तू राई है, तू किसी ने पूछना ही नहीं है, उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी राह। हज़रत साहब बहुत औखा पेंड है, मैंने पहले कहा है मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकता। कभी पुत्र जाओ कब्रस्तान, लेकिन मोबाइल बंद करके जाइए, उत्थे बहु वेखो कब्रां किड्डे किड्डे बड़े भलवान लेटे पे, वो भी कभी तेरे मेरे यार ही जवान सन, वो भी कहते ना हाफजाबाद मैं ही सिर ते चुके है, मैं नहीं होवांगा तो हज़रत ये हो जाएगा, ज़मीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ना है कसरेदारा न गौरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इसलिए फिर हज़रत गुजरां दा वड्डा बाबा, लेकिन अल्लाह करे मान लैन गुजर अपने वड्डे बाबे दी, है लेकिन गुजरां ने वो जिहड़ा साडा वड्डा सी उहनूं वड्डा बनाया ही नहीं, पता नहीं किन्नू किन्नू वड्डा बना बैठे ने, हाँ जी। वो डिंगा गुजर ते सिद्धा गुजर ते गुजर दा वैर, वो भाई साडा इन्हां नाल कीता, साडे वड्डे ने मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह साडे गुजरां दे वड्डे ने चौधरी रहमत अली साहब, हाँ जी। ये पता नहीं किन्नू किन्नू तुसीं अपना वड्डा बना बैठे, और साड़ी पूरी एक नस्ल तबाह हो गई है वजह गुजर दा वैर ते फलाना गुजर ते फलाना गुजर फलाना। वो यार कोई शरीफ गुजर भी फिल्म बना छोड़ो, अबल तो बनानी नहीं चाहिए, असी को इंजते हैं तबाही पुट छड़ी, वो वेखदा ही कोई नहीं ना, सारे पुठा गुजर ते सीधा गुजर ते डिंगा गुजर ही वेखते हैं, पूरी साड़ी नस्ल तबाह हो गई, साडे बच्चे नहीं पढ़े, वालियां पा लियां लाचां पा ले, वो चाल साडे बच्चे चलना फखर समझते हैं, जी चाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल नूं इंतहाई ना पसंद है। गुजरां दा वड्डा बाबा हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह आह, वो मां ने किड्डा सोहना पुत्र जम्मिया, गुजरां दे सिर दा ताज, गुजरां दे मत्थे दा झूमर है, आह मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह। लोए 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 वो पर लै कुड़ी पर लो पुत्र जे तुद पांडा परना शाम पई विन शाम ते कर जांदी ने डरना। अल्लाह बोला कबूल कर ले और अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह हम सबको अपने और अपने महबूब की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता करे। एक बार अल्लाह शरीफ 3 बार जो है ना कुल शरीफ पढ़ ले।